بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 7واں باب ہے کتاب الزکاة، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب الزکاة الفضہ یعنی چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، لیس فیما دون 200 درہم صدقۃ فاذا كانت 200 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم ولا شیء فی الزیادۃ حتی تبلغ 40 درہما فیکون فیہا درہم ثم فی کل 40 درہما درہم عند ابی حنیفۃ وقال ابو یوسف ومحمد ما زاد علی 200 فزکاتہ بحسابہ وان کان الغالب علی الورق الفضۃ فهو فی حکم الفضۃ واذا کان الغالب علیہ الغش فهو فی حکم العروض ویعتبر ان تبلغ قیمتها نصابا۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ نہیں ہے 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ، اور جب 200 درہم ہو جائیں اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں 5 دراہم ہیں، اور نہیں ہے اس سے اضافی میں زکوٰۃ یہاں تک کہ 40 درہم ہو جائیں تو اس میں 1 درہم ہے۔ پھر ہر 40 درہم میں 1 درہم ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین نے فرمایا 200 میں سے جو بڑھ جائیں گے تو اس کی زکوٰۃ اسی حساب سے ہوگی، اور اگر غالب چاندی کے ورق پر چاندی ہے تو پھر وہ چاندی کے حکم میں ہے، اور اگر غالب اس میں کھوٹ ہے تو پھر وہ سامان کے حکم ہے، اور اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں یہاں سے سونے اور چاندی ان کی زکوٰۃ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پہلا باب ہے یہ چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ اس زمانے کے اندر جو نقدی استعمال ہوتی تھی، ایک تو سونے کا سکہ استعمال ہوتا تھا جس کو دینار کہتے تھے، اور دوسرا اس میں چاندی کا سکہ استعمال ہوتا تھا جس کو درہم کہتے تھے۔ تو درہم کے متعلقہ احکام آج کے سبق کے اندر ہیں، سونے کے سکے کے متعلقہ جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھے جو پہلا مسئلہ حضرت نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ 200 درہم سے کم کے اندر صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 200 درہم ہوں گے تو پھر آپ نے اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ 200 درہم، اور جب وہ 200 درہم ہو جائیں گے، وحال علیہ الحول، اور سال بھی گزر جائے گا، ففیہا 5 دراہم، پھر اس کے اندر 5 درہم یہ زکوٰۃ میں دینا لازم ہوں گے، کیونکہ 100 درہم ہو تو اس کا 2.5% بنتا ہے 2.5 درہم، اور 200 ہو تو پھر 2.5 جمع 2.5 یہ کل 5 درہم بنتے ہیں۔ ولا شیء فی الزیادۃ حتی تبلغ 40 درہما، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہوگا اضافی میں کوئی زکوٰۃ یہاں تک کہ 40 درہم بن جائے۔ مطلب یہ کہ 200 میں تو ہو گئے 5 درہم، 210 میں کوئی اضافی نہیں ہے، 220 میں کوئی اضافی نہیں ہے، 230 میں کوئی اضافی نہیں ہے، حتیٰ کہ جب 40 درہم مزید اضافہ نہیں ہوگا تو پھر 40 درہم کا پھر جو 40واں حصہ ہے یعنی 1 درہم یہ زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ 40 درہم تک 200 سے اوپر اس میں زکوٰۃ نہیں لازم آئے گی، جب 40 بڑھ جائیں گے تو پھر اس میں 1 درہم لازم ہوگا۔ فی کل 40 درہما درہم، پھر آگے فرما رہے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر 40 درہم میں 1 درہم لازم ہوگا۔ مثال کے طور پہ 240 میں ہو جائیں گے 6، 280 میں ہو جائیں گے 7، 320 کے اندر ہو جائیں گے 8، 360 کے اندر ہو جائیں گے 9، اور 400 میں ہو جائیں گے 10۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلتے ایسے ہی آپ نے بڑھاتے جانا ہے۔ جبکہ یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، 200 پر جتنا بڑھے گا اس کی زکوٰۃ اسی حساب سے ہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے 200 پر تو ہو گیا نا 5، اور 40 درہم پر ہوتا ہے 1 درہم۔ اگر 1 درہم بڑھ جاتا ہے، 201 ہو جاتے ہیں تو 40واں حصہ لازم ہوگا، یعنی 5 تو پورے ہوں گے، اور جو چھٹا درہم ہے اس کے اگر 40 حصے کریں تو اس 40 حصوں میں سے 1 حصہ یہ زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر 2 بڑھ جائیں گے تو آپ 40ویں حصے کا ڈبل کر دیں، اور اسی طریقے سے اگر 3 بڑھ جائیں گے تو 40ویں حصے کا آپ 3 گنا کر دیں۔ وہ ساری کی ساری تفصیل جب اس سے میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی گھوڑے کے زکوٰۃ کے بارے کے اندر، وہ ساری کی ساری تفصیل آپ یہاں پر بھی جاری کر سکتے ہیں۔ فزکاتہ بحسابہ، اچھا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے اب سونے کے سکے تو نہیں رہے، باقی نقدی کے طور پر تو استعمال نہیں ہوتے، چاندی کے سکے یہ نقدی کے طور پر استعمال تو نہیں ہوتے۔ آج کل جو نقدی استعمال ہوتی ہے وہ روپیہ پیسہ کیش ہے، تو یہاں پر اس کی زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے گی؟ تو دیکھیں ہمارے پاس جو نصاب ہے نا وہ 2 ہیں، ایک نصاب ہمارے پاس سونے کا ہے، ایک نصاب ہمارے پاس چاندی کا ہے۔ چاندی کے نصاب یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ 200 درہم ہے۔ 200 درہم کو اگر ہم آج کے اعتبار سے چاندی کا وزن اگر ہم نکالتے ہیں تو یہ بنتا ہے 52.5 تولہ، جو کہ ملی گرام میں یہ بنتا ہے 612 گرام اور 360 ملی گرام یہ بنتا ہے۔ تو آج کل کے دور کے اعتبار سے آپ کی کوئی بھی کرنسی ہے، پاکستانی کرنسی ہے، ہندوستانی کرنسی ہے، آپ اس کا مارکیٹ میں ریٹ لگوائیں کہ اس پہ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو چاندی کتنی ملتی ہے۔
تو یہ جو ہے نا اگر تو اتنی گرام یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس کیش موجود ہے تو پھر تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر کیش موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ تو اس میں پھر جو فتویٰ ہے، فتویٰ اسی صاحبین کے قول کے اوپر ہوگا۔ مثال کے طور پہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اس سے اوپر جتنا بھی بڑھ جائے گا، مثال کے طور پہ 54 تولہ ہے، یا اسی طریقے سے 55 تولہ ہے، 60 تولہ ہے، 70 تولہ ہے، سارے کا ریٹ لگوا کے آپ نے 2.5% آپ نے یہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اگر گرام کے اعتبار سے دیکھ لیں تو اس میں دیکھ لیں 612 گرام ہے تو آپ 2.5% دے دیں، 700 گرام ہے، 800 گرام ہے، 900 گرام ہے، جتنا بھی اس سے زیادہ ہے تو آپ اس کا 2.5% حساب لگا کے آپ اس کو زکوٰۃ میں دے دیں۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا یہاں تک۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ الْفِضَّةُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ چاندی کے ورق میں جیسا کہ کھوٹ بھی ہوتا ہے اور چاندی بھی ہوتی ہے، تو اگر تو غالب حصہ چاندی پر مشتمل ہے، کھوٹ کم ہے، تو جو چاندی کا ورق ہے یا کوئی اور پروڈکٹ ہے تو وہ چاندی کے حکم کے اندر ہے، تو اس پہ چاندی کا حکم جاری کیا جائے گا، یعنی کہ 200 درہم کے برابر اگر وہ پہنچے گی تو پھر اس میں 5 درہم آئیں گے، اور اگر اس میں کھوٹ غالب ہے تو پھر اس کا جو حکم ہوگا وہ سامان کا حکم ہوگا، اور سامان کے اعتبار سے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم کی جائے گی۔ یہ فرمایا وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ الْفِضَّةُ، فرما رہے ہیں کہ اگر غالب اس ورق پر فضہ یعنی چاندی ہے تو پھر وہ چاندی کے حکم میں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْغَشِّ علیہ الغش، اور اگر اس میں جو غالب ہے وہ کھوٹ ہے تو پھر وہ چاندی کے حکم میں نہیں ہے، پھر وہ سامان کے حکم میں ہے۔ پھر آپ سامان کے حکم میں ہے تو پھر آپ اس میں دیکھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر تو اس کی قیمت یہ 200 درہم تک پہنچتی ہے، نصاب تک پہنچتی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر اس کی قیمت 200 درہم تک نہیں پہنچتی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اوپر سال بھی گزر رہا ہے یا سال گزر نہیں رہا ہے۔ تو یہ فرمایا وَيُعْتَبَرُ، اور اعتبار کیا جائے گا، ان تبلغ قیمتها نصابا، کہ اس کی جو قیمت ہے یعنی یہ جو سامان ہے اس کی قیمت اگر نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ آئے گی، اگر نصاب تک نہیں پہنچتی ہے تو اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔